بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْكَرَهُ السَّكَّاكِيُّ ذَاهِبًا إِلَىٰ أَنَّ مَا مَرَّ وَنَحْوَهُ اسْتِعَارَةٌ بِالْكِنَايَةِ عَلَىٰ أَنَّ الْمُرَادَ بِالرَّبِيعِ الْفَاعِلُ الْحَقِيقِيُّ بِقَرِينَةِ نِسْبَةِ الْإِنبَاتِ إِلَيْهِ وَعَلَىٰ هَذَا الْقِيَاسِ غَيْرُهُ۔ یہاں سے جو میں نے کل ہی بتایا تھا کہ امام سکاکی ایک ادیب گزرے ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ مجاز اسنادی یا مجاز عقلی جس کو آپ کہتے ہیں اس نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ جس کو آپ مجاز اسنادی کہتے ہو وہ اصل میں استعارہ ہے۔ کیا ہے؟ استعارہ۔ اور استعارہ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو خیال ہی خیال میں دوسری چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ ایک استعارہ اور ایک تشبیہ اور استعارہ میں فرق ہے۔ استعارہ میں ہوتا یہ ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے اور جس چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے یعنی مشبہ بھی اس کو ذکر نہیں کیا جاتا، اس کو ذکر نہیں کیا جاتا بلکہ اس کی جگہ پر مشبہ کو ذکر کر دیا جاتا ہے۔ جیسے کوئی کہے ایک تو ایک آپ تشبیہ کے طور پر یوں کہ میں نے آج ایک شخص کو دیکھا جو شیر کی طرح ممبر پر خطاب کر رہا تھا، یہاں پہ آپ نے مشبہ بھی ذکر کر دیا اور مشبہ بھی ذکر کر دیا، اس کو تشبیہ کہتے ہیں۔ اور استعارہ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ خیال ہی خیال میں ایک شخص کو شیر سے تشبیہ دے دو۔ کس سے؟ شیر سے۔ ہاں، اور اس کے لیے جو ہے نا کوئی ایسا وصف بیان کر دو جو شیر کے لیے ہے۔ جیسے میں نے آج شیر کو ممبر پر دہاڑتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے کیا کیا؟ خطیب آدمی کو شیر سے تشبیہ دے دیا۔ کس سے؟ شیر سے۔ اور خطیب کے لیے لفظ شیر کا ذکر کر دیا آپ نے، اور اس کے لیے جو ہے دہاڑنے کا جو وصف شیر کے ساتھ خاص ہے اس کو آپ نے اس کے لیے ثابت کر دیا۔ دونوں مشبہ بھی دونوں ذکر نہیں کیا، ایک کو ذکر کیا۔ اس میں مشبہ کو ذکر کرنا پڑتا ہے، مشبہ بھی کو ذکر نہیں کرنا پڑتا ہے۔ اور مشبہ بھی کے لیے جو چیز ہے اس کو ثابت کر دینا پڑتا ہے۔ جیسے موت کو آپ ذہن میں درندے سے تشبیہ دے دو۔ کس سے؟ یہ مثال میں تھوڑا کنفیوز جاؤ گے، آپ دوسری مثال دے رہا ہوں۔ موت کو آپ نے تشبیہ دیا درندہ جانور سے، اور درندہ جانور کے ناخن لمبے لمبے ہوتے ہیں، پنجے ہوتے ہیں، اور آپ یوں کہو کہ موت نے اس کے جسم میں پنجہ گاڑ دیا۔ موت نے اس کے جسم میں پنجہ گاڑ دیا، تو آپ نے موت کو پہلے تشبیہ دی کس سے ذہن میں؟ ایک درندے جانور سے، اور درندہ کو ذکر نہیں کیا۔ ایسا نہیں کہا کہ موت ایک درندے کی طرح ہے جس نے اس پر پنجہ گاڑ دیا، ایسا نہیں کہا آپ نے۔ مشبہ بھی کا ذکر نہیں کیا۔ اگر کر دیں گے تو یہ تشبیہ ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ تشبیہ ہو جائے گی۔ تو مشبہ بھی کا آپ نے ذکر نہیں کیا، اور مشبہ بھی کے لیے جو ایک لازم چیز تھی پنجہ، اس کو آپ نے کیا کر دیا وہاں اس کے لیے ثابت کیا، مشبہ کے لیے۔ کس کے لیے ثابت کیا؟ موت کے لیے پنجہ ثابت کیا۔ اس طرح کے کرنے کو کہا جاتا ہے استعارہ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ استعارہ۔ اصل میں اس کا معنی تھا ادھار لینا، عاریت پر لینا۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو دوسری کے لیے ادھار لے لیا جاتا ہے۔ پنجے کو ہم نے بجائے شیر کے کس کے لیے لے لیا؟ موت کے لیے لے لیا۔ تو کہتے ہیں یہ سب استعارہ ہے کہ بارش کی طرف جو ہے ہریالی اگانے کی اسناد جو کی گئی، امبت الربیع البقل، مسلمان جب کہے تو آپ کہتے ہو کہ یہاں اسناد کیا ہے؟ مجازی ہے، مجاز عقلی ہے۔ یہاں پر اسناد بطور مجاز عقلی ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ متکلم نے یہ کیا کہ سبب بارش چونکہ سبزہ اگانے کا سبب ہے تو ذہن ہی ذہن میں بارش کو اس نے تشبیہ دے دیا فاعل حقیقی سبزہ اگانے والے سے، سبزہ، اور سیدھا کہہ دیا بارش نے سبزہ اگایا، اور اس فاعل حقیقی کا ایک فعل اس کے لیے ثابت کر دیا، یعنی سبزہ اگانا۔ تو یہ استعارہ ہے کہ آپ نے ربی کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ربی کی تشبیہ بیان کی کہ سبزہ اگانے کا سبب ایک ربی ہے اور حقیقت میں سبزہ اگاتا خدا ہے، تو سبب کی وجہ سے ربی کو تشبیہ دی فاعل حقیقی سے اور سبزہ اگانے کی نسبت ادھر کر دی۔ یہ استعارہ ہے، کوئی مجاز عقلی نہیں ہے، یہ ان کا مذہب ہے۔ پہلے اس کا ترجمہ دیکھیے، کہتے ہیں کہ وَأَنْكَرَهُ السَّكَّاكِيُّ، اس کا یعنی مجاز عقلی کا امام سکاکی نے کیا کیا ہے؟ انکار کیا ہے۔ ذاہباً الی ان ما مر ونحوہ استعارۃ بالکنایہ،
اس بات کی طرف جاتے ہوئے کہ جو مثالیں گزری اور اس کے مثل جو بھی مثالیں ہوں گی وہ سب کے سب کیا ہے؟ استعارہ بالکنایہ ہے، استعارہ بالکنایہ ہے۔ علی ان المراد، سمجھا رہے ایک مثال سے، علی ان المراد بالربیع الفاعل الحقیقی، اس بنیاد پر کہ ربیع سے مراد کیا ہے؟ فاعل حقیقی ہی ہے، بقرینۃ نسبت الانبات الیہ، اس کی طرف اگانے کی نسبت کے قرینے سے، یعنی دعویٰ ظاہری طور پر آپ نے کر لیا کہ وہی فاعل حقیقی ہے، تو اصل میں وہ اسناد فاعل حقیقی کی طرف ہی ہوا لیکن استعارہ کے طور پر ہوا۔ وعلی ھذا القیاس غیرہ، اور اسی قیاس پر باقی ساری مثالیں ہیں۔ تو فیہ نظر کے ذریعے سے اس کو رد کیا ہے صاحب کتاب نے پانچ طریقے سے۔ کتنے طریقے سے؟ کہتے ہیں فیہ نظر، اور اس میں تو نظر ہے، نظر مطلب یہ بات جو ہے قابل توجہ ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں اس میں نظر ثانی کی حاجت ہے، ایک بار اور دیکھ لیجئے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ کیونکہ نمبر ایک، اس سے جو ہے لازم آئے گا ظرفیت الشیء لنفسہ۔ کیا لازم آئے گا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ظرفیت الشیء لنفسہ آئے گا، بلکہ ایک مثال بیان کی اور کہا اس میں ایسا پرابلم ہے، تو وہ پرابلم کا نام کیا ہے؟ ظرفیت الشیء لنفسہ۔ مطلب کیا؟ شے اپنے آپ کے لیے برتن ہو جائے، پانی میں نہیں رہتا، پانی گلاس میں ہوتا ہے، آپ بولو گے پانی میں تو ندی میں پانی، اور پانی میں تو پانی ندی میں ہے نا، پانی میں تھوڑی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ ایک چیز اپنے آپ میں نہیں رہے گی، ایک ہی چیز ظرف ہو اور وہی چیز کیا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ٹی وی میں ہے کیا؟ نہیں ہے، ٹی وی ایک روم میں ہے، تو یہ کمرہ اس کے لیے کیا ہے، یا جتنے جگہ میں ہے اتنی جگہ اس کے لیے کیا ہے؟ ظرف ہے۔ ظرف یعنی برتن، اور مظروف برتن میں جو ہو، ہم جو ہے ابھی جو ہے مظروف ہیں اور یہ مکان ہمارے لیے کیا ہے؟ ظرف ہے۔ فریج میں موجود دودھ مظروف ہے اور فریج اس کے لیے کیا ہے؟ ظرف ہے۔ دال جو دیگچی میں موجود ہے تو دیگچی اس کے لیے ظرف ہے، اور دال اس کے لیے ظروف ہے۔ یہ کہیں گے دال میں ہے، کہہ سکتے ہیں کیا؟ نہیں کہہ سکتے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر آپ کی بات مان لی جائے، تو عیشۃ الراضیہ، اس میں زندگی کی طرف خوش ہونے کی نسبت کی گئی ہے۔ اس کو اسناد مجازی ہم نے کہا کہ زندگی خوش نہیں رہتی ہے، بلکہ زندگی جس کے پاس ہوتی ہے وہ صاحب زندگی کیا رہتا ہے؟ تو اصل خوش ہونے والا کون ہے؟ صاحب زندگی۔ لیکن یہاں پہ زندگی کی طرف خوش ہونے کی، راضی ہونے کی نسبت کر، صاحب زندگی سے راضی ہوتا ہے، تو جو چیز مرضیہ ہے اس کو راضیہ کہہ دیا گیا، یہی اسناد مجازی، یہی ہے نا؟ مبنا للفاعل کی طرف مفعول بھی نسبت کر دینا، مفعول کے بجائے فاعل کی طرف نسبت کر دینا، سبب کی طرف نسبت کرنا، اس طرح جو مثال ہم نے پڑھی۔ یہاں ظرفیت الشیء لنفسی کیسے لازم آئے گی کہ آپ کے حساب سے پھر تو عیشتن جو ہے وہ صاحب عیشہ ہو گیا، نہیں سمجھے بات کو؟ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ اصل میں جو فاعل حقیقی ہے اس سے مشابہت کر دی جاتی ہے، وہ فاعل حقیقی کے درجے میں اس کو مان لیا جاتا ہے، تو عیشہ کیا ہو گیا؟ صاحب عیشہ ہو گیا، مثل مشابہت کی وجہ سے۔ جیسے موت جو ہے مشابہت استعارہ کے طور پر کیا ہو گیا؟ ایک جانور کی مثل ہو گئی، موت نے پنجہ گاڑ دیا، جس میں موت کو آپ نے کس سے تشبیہ دے دیا؟ تو آپ نے دعویٰ کر لیا کہ موت خود ایک جانور ہے اور اس کے لیے کیا ثابت کیا؟ پنجہ، دعویٰ کیا نا؟ تو ایسی آپ کا یہاں پر بھی یہ بولنا پڑے گا کہ آپ نے جو ہے زندگی کو کیا تصور کر لیا؟ صاحب زندگی، صاحب زندگی۔ تو ظرفیت الشیء لنفسی اس طور پر آیا کہ جو زندگی ہے وہی صاحب زندگی، اور جو صاحب زندگی ہے وہی کیا ہے؟ یہ تو ایک دوسرے کے لیے ظرف ہے نا، صاحب زندگی میں زندگی ہوتی ہے، یہاں جو زندگی وہی زندگی صاحب زندگی، اور جو صاحب زندگی ہے وہی زندگی، اسی کا نام کیا ہے؟ ظرفیت الشیء لنفسہ۔ شے اپنے آپ ہی کا برتن ہو جائے یہ محال ہے،
شے اپنے آپ ہی کے لیے کیا ہو جائے کہ جو زندگی ہے وہی صاحب زندگی مان رہے ہیں آپ، جو صاحب زندگی ہے اسی کو کیا مان رہے ہیں آپ؟ زندگی مان رہے ہیں۔ ایک خرابی یہ لازم آئے گی۔ دوسری خرابی لازم آئے گی اضافت الشیء الی نفسی۔ کیا خرابی لازم آئے گی؟ یعنی ایک چیز اپنے آپ کی طرف مضاف ہو۔ اضافت جو ہوتی ہے غیر کی طرف، قلم کی اضافت زید کی طرف ہوتی ہے، ہم بولتے ہیں زید قلمو، قلمو قلمین بولیں گے کیا؟ قلم کا قلم بولیں گے کیا؟ قلم الگ چیز ہے، زید الگ چیز ہے، تو قلم کی اضافت زید کی طرف ہوگا، مضاف کی اضافت اس کے غیر کی طرف ہوتی ہے۔ مضاف کی اضافت کس کی طرف ہوتی ہے؟ یعنی مضاف ایک شے ہے، اس کی اضافت غیر کی طرف ہوتی ہے، شے کی اضافت خود شے کی طرف نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں بولیں گے غلام و غلامین، تو آپ بولیں گے ہاں بول سکتے ہیں غلام و غلامین، میں کہوں بول سکتا ہے۔ ایک غلام یہ ہے، ایک غلام وہ ہے، اور اس غلام کا یہ غلام ہے، اس غلام کا کیا ہے؟ تو نمبر ایک پہلے بات ایسا ہو نہیں سکتا، غلام کی کوئی چیز غلام کی نہیں ہوتی، کس کی ہوتی ہے؟ اور اگر مانیں گے تو دونوں غلام الگ الگ ایک ہی ہے، الگ مغایرت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک غلام اور خود کا وہ غلام ہو، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ ایک قلم خود ہی کا قلم ہو، قلم کسی نہ کسی کا ہوگا، اس کی اسناد جو ہے مادے کی طرف کی جائے تو پلاسٹک کا قلم، مالک کی طرف کی جائے تو زید کا قلم، ظرف کی طرف کی جائے تو مکان کا قلم، سمجھ بات آ رہی ہے جی؟ کمپنی کی طرف نسبت کی جائے تو رینالڈس کمپنی کا قلم، اس طرح جدھر آپ نسبت کریں، لیکن وہ غیر ہونا چاہیے، جس کی طرف آپ نسبت کریں گے اس کو کیا ہونا چاہیے؟ ایسا نہیں ہو سکتا قلم و قلمین۔ اب یہ جب اضافت الشیء الی نفسی درست نہیں ہے، یہ محال ہے، سمجھ گئے بات کو؟ یہ غلط ہے۔ اب سمجھئے نہارہ صائم، نہارہ کیا معنی کرتے ہیں؟ اس کا دن روزہ دار ہے، مطلب دن جو ہے ظرف کی طرف ہم نے روزہ دار ہونے کی نسبت کر دی، تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں اسناد کیا ہے؟ مجازی۔ آپ کہتے ہیں نہیں، اسناد مجازی نہیں یہاں پہ، بلکہ کیا ہے؟ مطلب نہار کو ہم نے دل ہی دل میں روزہ دار سے کیا کر دی؟ تشبیہ دے دی، اور اس کے لیے روزہ دار ہونا ثابت کر دیا کہ دن روزہ دار ہے، تو دن کو ہم نے تشبیہ دی کس سے؟ روزہ دار سے۔ اچھا ٹھیک، ہم آپ کی بات کو مان لیتے ہیں کہ دن کو روزہ دار سے اپنے تشبیہ دی ظرف ہونے کی وجہ سے کہ روزہ دار دن میں رہتا ہے، روزہ ہے نا، یعنی مظروف کو ظرف سے تشبیہ دے دی، ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی، ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ ظرف کو مظروف، مظروف کو ظرف کہہ دیا جائے، لیکن ہم یہ پوچھتے ہیں کہ نہار سے آپ نے بطور استعارہ کے کیا مراد لیا؟ صائم، کیا مراد لیا؟ اور ہو ضمیر کا مرجع اس سے کون مراد ہے؟ تو صائم کی اضافت کدھر کر رہے ہیں؟ یہ ہوا اضافت الشیء الی نفسی، سمجھ گئے بات کو؟ یہ دوسری خرابی، اس لیے آپ کی بات درست، فیہ نظر لوجہ ثانی، اس دوسرے وجہ کی وجہ سے، اس دوسرے سبب سے، بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اس کے بعد تیسری خرابی کیا لازم آئے گی؟ تو کہتے ہیں تیسری خرابی یہ لازم آئے گی کہ پھر تو وہ جو فرعون نے کہا تھا حامان سے، کیا؟ یا حامان ابن لی سرحا، اے حامان میرے لیے کیا بناؤ؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے بنانے کی کا جو حکم دیا ہے دراصل کس کو دیا ہے؟ حامان کو۔ یہ اسناد اس کی طرف نہیں ہے بلکہ کدھر ہے؟ اسناد مجازی ہے، کیا ہے؟ سبب کی طرف اسناد ہے، کدھر ہے؟ آپ کہتے ہیں نہیں یہ کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حامان سے فرعون نے نہیں کہا ہوگا، پھر کس سے کہا ہوگا؟ اور مزدور کو فرعون نے کیا کہہ دیا؟ حامان کہہ دیا، یہی آپ کہنا چاہ رہے ہو نا؟ فرعون نے مزدور کو کیا کہا؟ ہاں، ایھا العاملین کے، ایھا العاملون کے بجائے کیا کہہ دیا؟ یا حامان۔ تو یہ کون سا مطلب فرعون کیا کہ ایک مزدور کے پاس گیا تھا بولنے کے لیے، کیا کہ تو بنانا گیا تھا، تمام ٹھیکیدار انجینئر کے پاس گیا تھا، کیا وہ نہیں گیا تھا؟ تو اس سے پھر کیا خرابی لازم آ گئی کہ یا حامان میں حامان جو ہے وہ تمام مزدور ہو اور فرعون تمام مزدوروں کے پاس گیا، حالانکہ یہ بات واقع کے خلاف ہے۔ یہ تین وجہ ہو گئی، تین وجہ ہوئی نا؟ تیسری وجہ کا نام نہیں، یہاں یہی ہوگا کہ حامان جو ہے یہاں پہ مزدور بن جائے گا اور فرعون جو ہے وہ مزدور سے کہتا پھر رہا ہوگا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جو ہے بادشاہ کے لائق بات نہیں ہے، بادشاہ کے لائق بات نہیں ہے۔ ہاں، اس کو نام دیا کہ امر بالبنا حامان سے نہیں ہوگا، امر بالبنا حامان سے نہیں ہو پائے گا۔ اچھا، اس کے بعد چوتھی خرابی یہ لازم آئے گی کہ ان مثالوں میں سے ایک مثال میں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے نام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو الفاظ بولے جاتے ہیں اللہ کی ذات و صفات کے لیے، وہ سب کے سب توقیفی ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ توقیفی، توفیقی کہ توقیفی، فا پہلے نہیں بلکہ قاف پہلے، توقیفی، ٹھیک ہے، قاف پہلے فا بعد میں۔ یہ وقف سے بنا ہے، وقف جانکاری، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام وہی لیے جائیں گے جس کی شریعت سے شارع کے ذریعے ہم تک جانکاری پہنچی ہے، یا جو جانکاری اجماع سے ثابت ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح کے علاوہ دوسرے اور لفظوں کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ جیسے خدا اگرچہ شارع یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، لیکن اس کے خدا کہنے پر اللہ کے لیے لفظ خدا کے استعمال پر امت کا اجماع ہو چکا، کسی نے منع نہیں کیا۔ اور اللہ کو رحمان کہنا، رحیم کہنا، اس طرح کی جو اور صفاتی نام ہے، یہ کہنا کیسے ہے؟ توقیفی ہے۔ کیسے ہے؟ ایسا نہیں کہ ہم کوئی معنی لے لیں اللہ کے لیے اور اس معنی کی نسبت کرتے ہوئے اللہ کو فلاں چیز کہہ دے۔ مثال کے طور پر بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کیا بولتے ہیں؟ سار ہے۔ کیا ہے؟ سار، کیونکہ سر یسر کا معنی ہوتا ہے خوش کرنا، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو خوش کرتا ہے، تو اس لیے وہ کیا ہے؟ سار۔ اچھا، اللہ تعالیٰ لوگوں کو کھلاتا ہے، کیونکہ حدیث میں ہوا یطعمنی، وہ مجھے کھلاتا ہے، تو اس اعتبار سے کہو کہ ایھا المطعم اطعمنی، اللہ کو کیا کہو آپ؟ مطعم کہو۔ یہ درست نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ جس صفت اطعام کا جو ذکر کرے کھلانے کا، یہ صفت اللہ میں موجود ہے، اور یہ ازل سے اللہ تعالیٰ کے اندر یہ صفت موجود ہے، لیکن اس کو مطعم کہا نہیں جائے گا۔ بولو بھائی، کہا نہیں جائے گا۔ آپ بات سمجھ میں آ رہی؟ ایسے ہی کہا جائے یا مخفف الاثقال، نہیں کہا جائے گا۔ یا مسبب الاسباب کہا جائے گا، اے بوجھ کو ہلکا کرنے والی ذات، یا مخفف الاثقال۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے غیر توقیفی نام کا استعمال نہیں کیا جائے گا، تو اب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ امبتر ربیع البقل میں ربیع اصل میں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ربیع کا لفظ استعمال کرنا لازم آئے گا، اور ربیع نام توقیف کے خلاف لازم آئے گا، اس لیے فیہ نظر۔ اس لیے آپ کا یہ کہنا کہ استعارہ مکنیہ، اس میں کیا کر لیجئے؟ نظر کر لیجئے، ایک بار چیک کر لیجئے اس کو، صحیح کرے غلط کرے۔ 4 بات ہو گئی۔ 5ویں بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جب کہہ رہے کہ یہ استعارہ ہے، کیا ہے؟ استعارہ ہے، تو استعارہ میں تو ہوتا یہ ہے کہ مشبہ مذکور ہوتا ہے، مشبہ بھی غائب، مشبہ مذکور ہوتا ہے، مشبہ بھی غائب ہوتا ہے۔ اور یہاں نہارہ صائم میں نہار بھی مذکور ہے جو مشبہ ہے، اور ہو ضمیر بھی مذکور ہے جو مشبہ بھی ہے، دونوں مذکور ہے کہ نہیں؟ تو یہ استعارہ کون سا ہوا؟ ایسا تو کوئی استعارہ ہم نے پڑھا نہیں، پھر یہ تشبیہ ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ تو تشبیہ آپ نہیں بولو گے کہ یہ تشبیہ ہے، استعارہ ہی بولو گے۔ تشبیہ میں مغایرت ہوتی ہے، مشبہ بھی میں کیا ہوتی ہے؟ مغایرت ہوتی ہے، تو نہ آپ اس کو تشبیہ بول سکتے ہو اور نہ استعارہ۔ کیوں نہیں بول سکتے؟ اس لیے کہ مشبہ بھی ذکر ہے، مشبہ بھی ہا ضمیر کا مرجع وہاں کیا ہے؟ موجود ہے، تو عبارت میں مشبہ بھی نہیں ہوتا، یہ استعارہ میں طے شدہ بات ہے، اور یہاں پر ہے تو تخلف لازم آئے گا۔ کیا لازم آئے گا؟ تخلف، تکلف نہیں، تا تے خے لام فے، ٹھیک ہے؟ آپ بولیں گے مولوی صاحب تے خے ابھی تک بول رہے ہیں، مدنی قاعدہ ہم لوگ پڑھے تا خا لام فا بولنا چاہیے تھا، تو یہ بھی جائز ہے بولنا، ٹھیک ہے نا؟ بیضاوی میں سمجھایا ہوں، بیضاوی کی تقریر سن لیجیے گا الف لام میم کے بحث میں۔ خیر، تو تخلف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ثابت کچھ اور کرنا چاہیں اور ثابت کچھ اور ہو جائے۔ اس کا آسان مطلب یہ سمجھیے کہ دعویٰ دلیل کے مطابق نہ رہے، دلیل دعوے کے مطابق نہ رہے، جس کو بولتے ہیں مارے گھٹنا پھوٹے سر، ہے کہ نہیں؟ کہو آم اور لائے املی، تو آپ کہہ رہے استعارہ ہے، تو استعارہ میں تو مشبہ بھی نہیں ہوتا۔ نہارہ صائم میں ہم کہہ رہے ہیں مجاز عقلی، آپ کہہ رہے نہیں استعارہ ہے، تو استعارہ ہے، تو اس میں کیسے استعارہ ہوگا؟ اس میں تو مشبہ بھی مذکور ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں، اس طرح کی خرابیوں کی وجہ سے
صحیح بات صاحب تلخیص کے نزدیک یہی ہے کہ مجاز عقلی نام کی چیز ہے، اسی لیے اوپر شروع میں کہہ دیا کہ اس کی مثالیں قرآن پاک میں بہت ہے اور 3-4-5 مثالیں بیان کر دی۔ ٹھیک ہے، ترجمہ دیکھیے، وفیہ نظر، اور اس میں نظر ہے۔ نظر کی کتنے طریقے ثابت کیا نظر کو؟ پہلی صورت جس کو ہم کہیں گے ظرفیت الشیء لنفسہ، لأنہ یستلزم ان یکون المراد بعیشۃ فی قولہ تعالی، عیشۃ فی قولہ تعالی فی عیشۃ راضیۃ صاحبہا، اس لیے کہ یہ اس بات کو مستلزم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان فی عیشۃ راضیہ میں عیشہ سے کون مراد لیا جائے؟ صاحب عیشہ۔ کون مراد لیا جائے؟ عیشہ جو ظرف ہے، اور یہ پھر عیشہ مظروف ہے، اور ظرف مظروف کا ایک ہونا لازم آئے گا۔ جو ظرف ہے وہی کیا ہے؟ آپ یوں کہنا چاہ رہے ہیں، حالانکہ یہ بات درست۔ دوسری بات، وَأَلَّا تَصِيحَ الْإِضَافَةُ فِي نَحْوِ نَهَارُهُ صَائِمٌ، اور یہ بھی لازم آئے گا، یہ سب کا عطف جو ہے یستلزم ان یکون، یستلزم اللہ یصیح، یوں ہوگا، تو لازم آئے گا کہ صحیح نہ ہو اضافت نہارہ صائم جیسی مثال میں، کس وجہ سے؟ لبطلان اضافت الشیء الی نفسہ، اضافت الشیء الی نفسہ کے باطل ہونے کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کہتے ہیں وَأَلَّا يَكُونَ الْأَمْرُ بِالْبِنَاءِ لِحَامَانَ، اور اس بات کے لازم ہونے کی وجہ سے کہ حکم جو ہے عمارت بنانے کا حامان سے نہ ہو، لا یکون، اللہ یکون الامر بالبناء لحامان، کہ بنا تعمیر کرنے کا حکم حامان سے فرعون نے نہ کیا ہو، یہ لازم آئے گا۔ تینوں کی بات، وَأَن يَتَوَقَّفَ نَحْوُ أَنبَتَ الرَّبِيعُ الْبَقْلَ عَلَى السَّمْعِ، اور یہ کہ انبت الربیع البقلہ جیسی مثالوں میں سماعت پر توقف کیا جائے، یہ لازم آئے گا۔ کیا لازم آئے گا؟ سماعت پر توقف کیا جائے، اور سماعت پر توقف کریں گے تو اللہ کو ربی نہیں کہہ سکتے۔ واللوازم كلها منتفیۃ، اور تمام کے تمام لوازم کیا ہیں؟ یعنی یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ باطل ہیں، یہ ساری چیزیں، تو آپ کا کہنا بھی باطل ہو۔ وَلِأَنَّهُ يَنْتَقِضُ بِنَحْوِ، پانچویں دلیل، اور اس لیے بھی کہ یہ ٹوٹ جائے گا، منتقض ہو جائے گا، یعنی کیا ہو جائے گا؟ آپ کا دعویٰ ختم ہو جائے گا، دعویٰ باطل ہو جائے گا، بِنَحْوِ نَهَارُهُ صَائِمٌ، نہارہ صائم جیسی مثالوں سے۔ کیوں؟ لِاجْتِمَاعِهِ عَلَى ذِكْرِ طَرْفَيِ التَّشْبِيهِ، کیونکہ یہ مثال جو ہے تشبیہ کے دونوں طرف کے ذکر پر مشتمل ہے، تشبیہ کے دونوں طرف، اور استعارہ میں تشبیہ کا صرف ایک طرف مذکور ہوتا ہے، اور وہ طرف کون سا ہے؟ طرف مشبہ، اور یہاں پہ کیا ہے؟ طرف مشبہ بھی اور طرف، اس لیے آپ کی بات درست نہیں مانی جا سکتی۔